ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوة خلقہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے بادشاہ ہیں اور اللہ کا کلام بھی بادشاہ ہے۔ کلام اللہ باعزت ہے اور جو کوئی اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی باعزت بن جاتا ہے۔ کلام اللہ بلند و بالا ہے، جو کوئی شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، مل جاتا ہے، وہ بھی بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ چوتھا پارہ خلاصہ کے اعتبار سے اس میں دو حصے ہیں، ایک سورۃ آل عمران کا اور ایک سورۃ نساء کا ابتدائی حصہ۔ سورۃ آل عمران میں 5 باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے فضائل، اور دوسرا یہ ہے کہ آپس میں باہمی جوڑ پہ بات ہوئی، تیسرا یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہوا، اور چوتھا یہ ہے کہ اس میں 3 غزوات کا ذکر کیا گیا، اور پانچواں یہ ہے کہ کامیابی کے 4 اصول اس میں بیان کیے گئے۔ ہر ایک پہ تھوڑی تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور سورۃ النساء والے حصے پہ بھی مختصر اس کے بعد بات کریں گے۔ فضائل کعبہ کے حوالے سے ان اول بیت وضع للناس، فضیلت بتائی گئی کہ سب سے پہلے کعبے کو بنایا گیا، پہلی نظر پہ گناہ سارے معاف، سب سے پہلے رحمت کعبہ کے اوپر آتی ہے، پھر پوری کائنات میں پھیل جاتی ہے۔ باہمی تعلق کے اعتبار سے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ بازی مت پھیلاؤ۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اس میں اشارہ کر دیا کہ اللہ کے ایمان کو مضبوطی سے پکڑنا چاہتے ہو تو تمہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کو مضبوطی کے ساتھ فرض منصبی سمجھتے ہوئے زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا کرنا ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ 3 غزوات کا ذکر ہوا، غزوہ بدر کا، غزوہ احد کا، حمراء الاسد کا۔ اور غزوہ احد میں کیونکہ غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد ہوا اور غزوہ احد کے ساتھ ہی حمراء الاسد کا ہوا، تو اس میں اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو سلام پیش کیا کہ کمال کے لوگ ہیں، ایک رات میں غزوہ احد کے زخم بالکل تر و تازہ اور رس رہے تھے اور لاشیں پڑے ہوئے تھے، صبح صبح حمراء الاسد کے لیے چل پڑیں، ان کو سلام پیش کیا گیا۔ اور اس کے بعد چوتھے پارے میں جو سورۃ نساء کا حصہ ہے اس میں 4 باتیں ہیں، جو سورۃ نساء کا چوتھے پارے میں حصہ ہے اس میں 4 باتیں ہیں۔ ایک بات یتیموں کے حق کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کا حق لا تبطلوا صدقاتکم، کہ آپ اپنے جو اموال ہے ولا تأکلوا اموال الیتامى، ولا تأکلوا اموال الیتامى، کہ یتیموں کا حق نہ کھاؤ، اس میں تفصیل ہے، صحابہ کرام کے تقوی کی کمال کی مثالیں یہاں پر ملتی ہیں۔ اور تعدد ازواج کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ قیود اور شروط کے ساتھ اگر حقوق کی پاسداری کر سکتے ہیں تو 4 خواتین کو ایک ساتھ اپنے حق زوجیت میں رکھ سکتے ہیں، یعنی 4 بیویاں ایک ساتھ رکھنے کی اجازت ہے قیود اور شروط کے ساتھ۔ اور میراث کا حکم ہوا، اولاد کی اور ماں باپ کی، بیوی کی، کلالہ جس کا اوپر نیچے کوئی نہیں ہوتا، اس کا بھی تذکرہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ اور ساتھ میں محرم خواتین کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے بیان ہوا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، کہ تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، بیٹیاں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور رضائی مائیں، رضائی بہنیں، ساس، ستیلی بیٹیاں، بہو، تو یہ سارے کے سارے تفصیل جو ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہے۔ یقین جانیے کہ یہ آپ کے سامنے جو مفاتیح اور خلاصے کی کیز بیان کی جا رہی ہیں، یقیناً جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیا ہے یا جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ جل جلالہ قرآن سے جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔